आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स टू, कुरान कोर्स टू हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका इयादा करेंगे कुरान पोर्शन का, सफ़ात 1 से लेके 5 तक, और उसके इसी तरह इशारा ए से लेके डी तक। तो ये 20 लेसन बनते हैं। अगर हम इसको थॉरली बहुत ज्यादा डीप जाएं तो ये हमें 2 घंटे भी इसके कम होंगे। बहरहाल अल्फला से जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि चीदा चीदा कोई चीज़ें, अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। हम इसके अंदर से मोस्टली जो दुआएं हैं, दुआ लाजमी आती हैं, वो हम साथ साथ रिपीट करते रहे हैं, उनको अच्छी तरह देखेंगे। असबाक को देख लेंगे, जो उसके असबाक है। तर्जमा यकीनन आपको करना होगा, वो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद उसके आगे अशारात हैं, वो भी आपको रिवाइज करवा देंगे, लेकिन इशारा भी आपको पता होना चाहिए। 20 इशारात हैं इसके अंदर। और तर्जमा, वर्ड का तर्जमा, ये सारी चीज़ें आपने खुद से कर लेनी है। अभी से हमने क्लास स्टार्ट कर दी। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेंगे 7:25 पे, या 27-28 पे, 40 मिनट पे इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे। तो फिर आपके आंसर क्वेश्चन भी लेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का खुसूसी करम कि अभी हमने कुछ दिन पहले कुरान कोर्स 2 स्टार्ट किया था, और अब हम इसको फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं समझता हूँ आप लोगों की मेहनत, और खुसूसन अल्लाह सुब्हाना ताला का खुसूसी करम, जिसने मुझे मौका दिया आपको बताने पर, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन हुआ है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सीख रहे हैं। फरिश्ते आपके लिए अपना पर बिछाए हुए हैं, क्योंकि जो इल्म हासिल करता है उसमें, उसके लिए फरिश्ते क्या है, अपने पर बिछा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप कुरान का इल्म हासिल करें। चलें साथ साथ आगे भी चलते हैं, फिर आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। हमने क्यूसी 1 कंप्लीट किया, उसके बाद हमने क्यूसी 2। आपको पता है क्यूसी 1 के भी अंदर हमने सर्टिफाइड, ये सर्टिफाइड अल्फला मंदिर ट्रस्ट के जो है, इसको आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। करने वाले काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग होमवर्क भी कर रहे थे, वर्क बुक भी कर रहे थे। अगर आपने अपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसी तरह वर्क बुक है, वर्क बुक का टाइम अब आपको हम दे देंगे। कोशिश करते हैं आपसे डिस्कस करने के बाद, और कोशिश करें कि अपने टाइम में से 5 मिनट कुरान की तिलावत के लिए निकालें। अगर हाफजे के लिए भी निकालेंगे तो जो हिफज चीज़ें हैं, जो याद हैं, तो अगर वो आप 5 मिनट रोज़ाना रिपीट करते जाएं तो कभी नहीं भूलती। तो सर्टिफिकेट का आपको पता है, लेकिन दोबारा आपको थोड़ा सा बता दें। होमवर्क जो आपको गूगल होमवर्क आया था, उसकी 15 नंबर की वेटेज है उसकी। ठीक है जी, 15 नंबर है उसके, 15 क्या है जी, वो नंबर है उसके। इसी तरह जो आप वर्क बुक कर रहे हैं, इसके भी 15 नंबर हैं। मिड क्विज आप दे चुके हैं, उसके 30% है। ठीक है जी, अब फाइनल आप देने जा रहे हैं, इसके 40% है। तो इस तरह इन सारों को अगर हम टोटल करें तो ये 100 बन जाते हैं। 100% कह लें या 100 मार्क्स कह लें। ठीक है, इसमें से टोटल जितने आपने किए होंगे आपको पता है, उसका टोटल में से उसका हम 15% निकालेंगे। वर्क बुक के जितने आपने किए होंगे उसके 15%। इसी तरह जो मिड क्विज मेरे ख्याल शायद 60 का था, और ये शायद 80 का होगा। जितने आपके मार्क्स है उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करके वो निकाल लेंगे, इसको हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपके मार्क्स आ जाएंगे। जो सबसे अच्छा सर्टिफिकेट लेना चाह रहा है उसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं ना, बेहतरीन सर्टिफिकेट। 90% अब अगर किसी के 90% है या 99 है तो वो इक्वल होता है, उसको हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। अगर आप सर्टिफाइड कुरान टीचर बनना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और फाइनल के अंदर आपको जो फाइनल देंगे उसके अंदर भी 90% आपके मार्क्स आने चाहिए। कोशिश कीजिए कि जिंदगी का में आगे आप सर्टिफाइड कुरान टीचर बनना चाहें तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जी, मेरिट का सर्टिफिकेट है।
70 اور 89 کے درمیان ہے، پھر اسی طرح کمپلیکیشن کا ہے، پھر اس طرح پارٹیسپیشن کا بھی آپ کو سرٹیفکیٹ اگر آپ لینا چاہیں تو سب کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، لیکن کوشش کیجئے اللہ کا کلام سیکھ رہے، اللہ کی کتاب کو سیکھ رہے تو 90% عوام میں جائیں، جیسے کیسے بھی کوشش کریں 90% سے عوام میں جائیں۔ تعارف یہ بات کریں تو ہم نے قرآن کورس 1 سیکھا، اس میں ہم نے 50% قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اسی طرح ہم نے پھر آج کے بعد یہ کورس 2 کیا تھا، ہم نے قرآن کورس 2 شروع ہوتا ہے، یہ الحمدللہ آج ہمارا ختم بھی ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات کو ہم نے پڑھنا تھا، الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ QC1 کی طرح اس کے 20 اسباق تھے، جس طرح اس میں تھے، اس کے ہر ایک صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے تھے، جب 5 تھے تو 4 حصوں کو ڈیوائڈ کیا تو اس کے بھی 20 لیسن بن گئے QC1 کی طرح۔ قرآن پارٹ کے اندر ہم جی پہلے 5 صفحات کا ترجمہ دیکھ رہے تھے، گرامر کے اندر ہم کمزور افعال کو سیکھا، وہ تھوڑا سا مشکل تھے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو کر لیا۔ اگر ابھی بھی کمی محسوس ہے اس کو بار بار ریوائز کیجئے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں۔ QC2 کے مقاصد یہ میں تقریباً ہر سلائیڈ کے اندر آپ کو پوچھتا رہا ہوں، تو کوشش کیجئے کہ آپ کو مقاصد پتہ ہونے چاہیے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کرو، اس کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ جی ساجدہ کوثر، جی میری بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات پڑھنا۔ نمبر 2، اس کورس کے اختتام پر یعنی 6 صفحے سے قرآن مجید کی ہر سطر کے 7 الفاظ کو سمجھنا، یعنی 80% الفاظ کو سیکھ لینا۔ نمبر 3، اشعاروں اور فکروں کے ذریعے نئے الفاظ و معنی سیکھنا۔ نمبر 4، قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا۔ نمبر 5، قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا۔ نمبر 6، 200 سے زیادہ قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے جملے سیکھ۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایسی کوئی عربی بول چال کے سارے جملے کس سے جی؟ قرآنی ماحول سے جڑے ہوئے جملوں کی پریکٹس، فعل کے مختلف سیگے یا اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں ٹیچر اور طلباء کے درمیان آپس میں پریکٹس کے ذریعے جو ہم ایک دوسرے سے کوشش میں نے پوری کیا ہے کہ آپ کو کلاس کا ایکٹیو ماحول بنا رہے۔ گرامر سیکھنے میں سے کیا ہوتے ہیں؟ دلچسپی بھی ہوتی ہے، یہ ہے جی عربی بول چال۔ پھر اشارے کیا کرتے ہیں؟ اشارے کی مدد دیتے ہیں، مضمون کا پتہ چل جاتا ہے اسے، جن سے نئے الفاظ سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی یاد کرنے میں ضرورت پڑنے پر ان کو دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے۔ زنجیر گویا معنی کو پکڑ کر رکھتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ان کی مدد سے ہم پورے صفحے پر موجود مضامین کو ہم ذہن میں لا سکتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے پورے مضامین کا۔ قرآن مجید اگر یاد کرنا ہو تو اس میں اشارات بہت مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بچے یا بچی کو حفظ کروانا چاہ رہے ہیں یا خود کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوشش کیجیے ان کو QC1 کروا دیں۔ نماز الحمدللہ ہم سب کو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ وہ سیکھ جائیں گے، اس کے بعد ایک QC2 سٹارٹ کرا دیں۔ جب اس میں معنی تھوڑے سے یاد ہوں گے تو اس سے اشارات بھی پتہ چلتے جائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ بچے جلدی حفظ کر جاتے ہیں۔ اب فکروں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وہ زنجیر دیتے ہیں جس سے نئے الفاظ کو پکڑ، ان کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ آیات کے مضمون کو یاد رکھنے میں مددگار بنتے ہیں۔ آیات کے مضمون کو کیا جی؟ بڑا اچھے طریقے سے وہ ہو جاتا ہے۔ الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر سمجھاتے ہیں۔ صرف الفاظ کے معنی یاد کرنے کے مقابلے میں فکروں کو اور ان کے معنی کو یاد کرنا زیادہ مؤثر، مفید، دلچسپ اور قابل عمل طریقہ۔ اس لیے ہم اس کو آپ کا اشارات وغیرہ بتاتے رہے ہیں۔ فکرے، فریزز چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، جیسے انشاءاللہ وغیرہ سے ہم نے یاد رکھا ہے، ان اللہ مع الصابرین سے یاد رکھا ہے، انما الاعمال بالنیات سے ہم نے یاد رکھا، اللہ الصمد سے صمد کا میننگز کو یاد رکھا۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے فکرے جب آہستہ آہستہ کیا ہوگی، جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کو خود ہی ذہن کے اندر اس میں میننگز آ جائیں گے۔ جب بھی آپ کسی فکرے کو پڑھیں، مشکل پیش آ رہی فکر، تو اس کا فارمولہ یہ R5S10 لاؤڈ۔ آر کیا جی؟ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے، آپ نے اپنے ذہن پہ زور نہیں دینا، جب آپ ریلیکس ہوتا پڑھیں۔
5S پورے کے پورے پانچوں کے پانچ حواس سے خمسہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے. یعنی آپ نے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سونگنا، چکھنا، ٹھیک ہے جی، چھونا، محسوس کرنا، یہ سارے کے سارے سینسز کو آپ نے یوز کرنا. افعال کی حرکتوں کا اور اسما کی شکلوں کو تصور میں رکھ. پھر اس کام کو آپ نے 10 سیکنڈ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کم از کم 10 سیکنڈ. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز اچھی طرح یاد ہے اس کو لاؤڈلی ذرا زور سے بولیں گے، آپ کا ذہن، آپ کا ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. یہاں پہ میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنی ورک بک پہ خصوصی توجہ دیں. جب آپ ایک سبق پڑھ لیتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ آپ جاننا، ورک بک کا پیج ساتھ ساتھ کریں. کیوں؟ جب آپ ہاتھ سے، اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر کے لکھ لیں گے، نہیں بھی اگر آپ دیکھ کر بھی لکھیں گے، ہیلپ لیں گے، تو آپ کا دماغ، آپ کا ہاتھ، آپ کی پوری باڈی یوز ہوگی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو سیکھنے میں اور آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. پھر سیکنڈ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ سبق نمبر 1 پڑھ چکے ہیں، 2 پہ آ چکے ہیں، تو پہلے والے کو ضرور اس کے اندر ایک دو دفعہ ریوائز کیجیے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے والے کو دونوں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیجیے گا. پورے ہفتے کے اندر کوشش کریں، ایک دفعہ یا 2 دفعہ. اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ پوری زندگی نہیں بھولیں گے. ابھی بھی آپ الحمدللہ QC 3 کے اندر اگر جا رہے ہیں، تو آپ نے QC 1 کی جو ایک کارڈ دیا ہوا نا، اس کو کوشش کریں روزانہ 5 منٹ پر تو ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اسی طرح اس کورس کے متعلق جو الفاظ ہیں نا، اس کی بھی ایک چھوٹا سا کتاب ملتا ہے. اگر آپ ورک بک اپنے بکس منگوائیں تو ان سے کہیں، اس میں قرآن پاک کی، وہ ویسے ساری QC کے اندر 85% اس کو کہتے ہیں. میں اب آپ کو تھوڑی دیر میں اس کو دکھا بھی دوں گا. اس کو آپ پڑھتے رہیں، میننگز آپ کو یاد رہیں گے. ٹھیک ہے. تو کوشش کیجئے QC 1 QC 2 کو آپ نے بھولنا نہیں ہے اگر آپ QC 3 کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اندر QC 1 بھی کے جتنے ٹیبل ہیں سارے آئیں گے، اور اسی طرح QC 2 کے جتنے آپ نے ٹیبل کی ہوئے سارے کے سارے آئیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، QC 2 کو دوبارہ کر لیں. پھر اس طرح QC 3 جب آپ کر چکے ہوں تو ان تینوں QC 1 2 3 آپ کے اچھے طرح ہوں تو QC 4 میں انرول کروائیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ تو پھر اسی طرح ہی آگے وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. جی، پہلے 5 صفات کی ہم نے QC 2 کے اندر بات کی تھی. ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی یہاں پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کو سے سٹارٹ کیا، پھر ہم نے کہا تھا ہدایت کس کو ملے گی؟ متقین کو. کس کو نہیں ملے گی؟ کافرین کو نہیں ملے گی، منافقین کو نہیں ملے گی. پھر ہم نے دعوت قرآن کی بات کی تھی. پھر آخری صفحے پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے غلطی بھی کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی، اور ہدایت کا طریقہ بھی بتا دیا کس طریقے سے کیا کہتے ہیں توبہ قبول کی ان کی. ٹھیک ہے. تو ان کو کس طریقے سے توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، سکھا بھی دیا. سارا کچھ آپ پڑھ چکے ہیں. اب آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آگے مزید آئے گی. اس طریقے سے ہم نے کہا تھا جی 5 اپنی 5 انگلیوں پر پہلا صفحہ ہم نے یہاں رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا. یہ پہلا پیج، یہاں پہ دوسرا، یہاں پہ تیسرا، یہاں پہ چوتھا، اور پانچواں. 5 فنگر. اور اسی طریقے یہاں پہ پہلا اشارہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. 4 اشارات بھی اس طریقے سے ہر جگہ پہ، ہر فنگرز پہ ہم کرتے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا جی. جی، اب ہم ان 5 جو صفات ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں، اس کے دیکھیں اس طریقے سے اشارات آپ نے اس طریقے سے کرنا. تو ہم کوشش کرتے ہیں ایک دو سسٹر سے اس کو ریوائز کروا لیتے ہیں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. جی مسز ندیم کیجیے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رکھے. پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ. جزاک اللہ. جی سسٹر مہر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی میری بہن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ ہیں.
آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ و ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ چلیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، یہ ہماری دو سسٹر نے کر دیا۔ اب شارٹ ہے جی، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، یہ ہمیں اسپیڈلی یاد ہونا چاہیے جی۔ انفلیکس ہے، میرے خیال ہے سسٹر عائشہ ہیں، اگر وہ کر دیں تو۔ جی سر، ہر دفعہ آپ میرا نام ڈیلیٹ کر دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ہم نہیں کرتے، آپ خود نہیں لکھتی۔ جی اچھا، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں سسٹر مختار صاحب بھی کر دیں۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اب پہلا صفحہ جس پہ سورہ فاتحہ بھی ہم نے کی تھی، اور پھر ہم نے سورہ بقرہ کو سٹارٹ کیا تھا، اس کا پہلا اشارہ تھا اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، اس میں سارے میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا جی اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک بولا دعا دن تک، اس میں کیا جی ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کیا جی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے آج اللہ جن یؤمنون الغیب، کیا تھا متقیوں کی صفات تھی جی۔ اینی بردر اینی سسٹر، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کے متعلق ہم نے سورہ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے اندر 12 ادا سیکھی تھی۔ کون بتانا چاہے گا؟ انمیوٹ کر کے بتا دے بے شک۔ اللہ کی پناہ میں آئیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اللہ کے بارے میں مثبت سوچیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، علم حاصل کیجیے اور کائنات پر غور کیجیے، دوسروں پر رحم کیجیے، آخر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن پلان بنائیے، روزانہ ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے، سیدھے راستے کو پہچانیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، برے لوگوں سے دور رہیے۔ جزاک اللہ جی۔ جی یہ جی ہماری اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کتنی ادا سیکھی تھی؟ 12 ادا۔ آدھا نمبر 1 ہم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی پناہ، سورہ تعوذ کے اندر ہم نے سٹارٹ کی تھی اللہ کی پناہ۔ پھر ہم نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تھا؟ ہر کام سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ پھر ہم نے کہا تھا اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ پھر ہم نے کہا تھا جی الحمدللہ رب العالمین، ہر لمحہ اور ہر حال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر کہا تھا رب العالمین، ہم نے غور کرنا ہے پوری کی پوری کائنات پہ، تدبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ون کے اندر ہم 17 لیسن میں کہتے ہوتے ہیں تدبر کیجئے، سوچئے، علم حاصل کیجئے۔ پھر الرحمن الرحیم، دوسروں پر رحم کیجئے۔ پھر ہم نے کہا جی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کے اپنے مالک یوم الدین، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت۔ پھر ہم نے کہا ہر چیز میں اللہ کی مدد۔ تو ہدایت کس سے لینا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، اچھے لوگوں کو ماڈل لوگوں کو فالو کیجیے، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ جزاک اللہ جی۔ جی باقی لوگ بھی ذرا ہینڈ ریز کریں، اب ہم دعاؤں پہ آ رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان تمام اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم آگے کیا کریں گے؟ پلان بھی کریں گے۔ پلان کیا جی؟ انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے ہمیشہ بسم اللہ کہوں گا، یعنی کہ ہر کام سے پہلے کیا جی انشاءاللہ کیا کہوں گا؟ بسم اللہ کہوں گا۔ جی ہینڈ ریز کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی۔ آگے سورہ بقرہ کی فضیلت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل 2 سائبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں کیا ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔
جس میں کیا ہوتی ہے سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب 1C ہے جس کے اسباق کو دیکھ لیتے ہیں۔ متقیوں کے لیے ہدایت، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ پھر ہے جی دعا، جی کون پڑھنا چاہے گا؟ اللہ من یسألک الہدی، کوئی اور بھی ہے؟ چلیں سسٹر مہر سے کرواتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جی سسٹر، جی سر، سر دعا پڑھوں یا پورا؟ دعا پڑھیں اس کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے سر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ جی۔ جی پلان کریں گے، میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گی، میں توقع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا، یہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسالو کا ہوتا ہے سوال کرنا، کس کا؟ ہدایت کا، واتقا تقوی کا، والعفافا یعنی کہ پاک دامنی کا، اور غنا کیا جی؟ بے نیازی کا، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے دعا ہے، تو ساری ہی دعائیں بہترین ہیں، کوشش کیجیے آپ ان کو ساتھ ساتھ یاد کر لیں، نہیں یاد تو اب بھی کر لیں، ابھی کون سا ٹائم وہ گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر ترجمہ اس کا لکھنا آئے گا، سورہ اپنا دعا لکھی ہوگی تو اس سے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی ہو جانا چاہیے۔ خدا جو ہوتا ہے کیا جی؟ تقوی، او سوری، بے نیازی، پاک دامنی، ہدایت۔ تقوی، پاک، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کوشش کیجیے ان دعاؤں کو یاد کریں۔ آگے جی متقیوں کی صفات کی بات ہوئی تھی۔ متقیوں کی کتنی صفات ہے؟ 5۔ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، تیسری کیا ہے جی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی کیا ہے جی؟ قرآن مجید پر، اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات کیا ہوں گی؟ 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملے گی۔ جی آگے جی، ہم آگے، جی زاہدہ برار، سسٹر زاہدہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے بھی، اے میرے رب، اور قبول کر لے میری دعا۔ اے اللہ ان 5 صفات کو اپنانے میں میری مدد فرما۔ پلان انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گی۔ ماشاء آمین۔ اللہ، جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہم نے QC1 کے اندر بڑے تھورلی، بڑے اچھے طریقے سے پڑھی ہے۔ جی دوسرا صفحہ آپ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دور پہ۔ تو اسباق کیا ہیں جی؟ کافرین کو ہدایت نہیں، کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ دنیا میں سزا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر پردہ۔ آخرت میں سزا کیا جی؟ بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے بچائیں۔ جی دعا کیا جی؟ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے؟ جی سسٹرز عائشہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر فاقے سے اور قبر کے عذاب سے۔ ماشاءاللہ جی، آسان پلاننگ انشاءاللہ میں سچ سنوں گا، چاہے وہ مجھے تکلیف دے، چاہے وہ میرے معاون کی طرف سے ہو یا مانگنے والوں کی جانب سے ہو۔ جی اسباق ہے جی ہمارے ساتھ بردر اسماعیل، اگر وہ کر دیں تو پھر ہم آگے بریک بھی لیں گے۔ جی بردر اسماعیل، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ان کے لیے دعا کرنی ہے بردر چلو کے لیے، السلام علیکم ان کی ورحمۃ اللہ طبیعت تھوڑی وبرکاتہ۔ سی خراب ہے، ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ شکریہ سر طبیعت میں کوئی ابھی سدھار نہیں ہے، پین ویسے ہی ہے، انشاءاللہ چیک اپ کے لیے جائیں گے، پھر 19 تاریخ کو جانا ہے، اس کے بعد ہی کچھ فائنل ہوگا آپریٹ کے بعد ہی۔ چلیں اللہ خیریت رکھے گی۔ جی بردر۔ جی سر، منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ منافقوں کی دنیا میں سزا مرض میں زیادتی، آخرت میں سزا دردناک عذاب۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب دعا ہے جی، اے اللہ میرے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے میری حفاظت فرما، شکوک اور بری خواہشات سے حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر پڑھی جانے والی ایک دعا ہے جی۔ صرف سسٹر زاہدہ ہی ہیں، چلیں سسٹر زاہدہ آپ بھی کر دیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، آمین۔ پلان انشاءاللہ میں اپنے دل کو پاک کروں گی قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ کر۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ آگے جی، فسادی اور بیوقوف۔ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ ٹھیک ہے جی، آگے آگے جی، صحابہ رضوان اللہ کیا کرتے تھے؟ اجمعین نقش قدم پر چل رہے تھے اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ جی سسٹر مہر کیجیے آپ۔ صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اے اللہ ہمیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ آسان پلان، انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین دو رخ اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جی دعا کریں گے، سسٹر افشین وقار اگر کر لیں تو۔ سسٹر افشین وقار آواز آ رہی ہے؟ سسٹر زاہدہ؟ کون سی والی پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے۔ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ جی آسان پلاننگ، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کوشش کیجئے کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیے۔ تیسرا صفحہ، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ جی آگ کی مثال، اسباق کیا جی؟ مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی یعنی کہ بصیرت کو چھین لیا۔ گنگا، بہرا، اندھا شخص کسی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ جی بردر اسماعیل نواز دعا کیجیے، اللہم آرنا الحق۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آسان پلان، انشاءاللہ جزاک اللہ جی۔ آسان پلان کا انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کا حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ آواز تھوڑی کٹ کی تھی۔ اچھا، اس کے دو پورشن یہاں پہ کیا ہوئے، دو ٹکڑے ایک طرح کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے اس کو یاد کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، ٹھیک ہے، اللہم اے اللہ آرنا الحق، اس میں کیا جی؟ آرنا الباطل، ٹھیک ہے، حقم ورزقنا، باطل ورزقنا، باقی دیکھیں سیم ہے، اس میں اتباع اور اس میں اجتناب۔ اس کو کوشش کریں ساتھ ساتھ یاد کر لیں۔ جی 3B، بارش کی مثال۔ منافقین کی دوسری مثال، اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانے چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو۔
وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ جی سسٹر مہر، مہر۔ جی سر، جی سر۔ اے اللہ، چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلیں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والی بنائیے۔ آسان پلان، انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گی۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی اسباق 3C سے قرآن کی دعوت، تمام لوگوں کو دعوت، کیونکہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ کیا ہو؟ تقوی حاصل ہو، اور بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے کائنات میں غور و فکر، شرک مت کرو، کسی بھی صورت میں شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے۔ جی دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پہ آپ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور وہ راستہ دکھا جس پر ہمیں ہدایت والا راستہ ہو۔ ہر طرح کی شرک سے میری حفاظت فرما۔ پلان کیا جی؟ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر پر گزاروں گا اور سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ جی قرآن کا چیلنج، بلکہ سسٹر نصرت یاسمین کافی دیر سے ہیں، ان سے پڑھوا لیتے ہیں۔ جی سسٹر، قرآن کا چیلنج کے یہ اسباق۔ قرآن کا چیلنج، اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں اور فرشتیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، یعنی اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی ہے۔ اب دینا، جیسے میرا پیارا بندہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، چلیں جی دعا ہے جی۔ سسٹر ہماری ہیں عائشہ، جی سسٹر عائشہ۔ اے اللہ، قرآن کے طلب سے میرا ایمان میں زیادتی فرما کہ آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ پلان، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر زاہدہ، چوتھے صفحے کے ذرا اشارے پڑھ لیں۔ زاہدہ ابراہیم، چوتھے صفحے کے اشارات۔ سسٹر زاہدہ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جزاک اللہ جی۔ اسباق کیا نہیں؟ وعید و بشارت۔ وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، بشارت ایمان لانے نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت، جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیوی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ جی سسٹر مہر۔ جی سر، دعا پڑھوں؟ ہاں جی۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسی بات اور عمل کا جو اس جنت سے قریب کرے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیری آنکھ سے اور ایسی بات اور عمل سے جو اس آنکھ کے قریب کرے۔ پلان، انشاءاللہ میں قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں گی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے نیک کام کروں گی۔ جزاک اللہ جی۔ افشین وقار، مچھر کی مثال کے اسباق پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ انمیوٹ کر کے پڑھ دے جی۔ سر میں پڑھ دیتی ہوں۔ پڑھیں۔ اللہم حبب الینا ایمانا وزینہ فی قلوبنا
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ اے اللہ، آپ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے۔ پلان میں انشاءاللہ کی بیان کی مثالوں پر غور کرنے کی کوشش کروں گی۔ جزاک اللہ جی۔ جی زاہدہ ابرار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی سسٹر قلوبنا سلائڈ نہیں چینج ہوئی وکرہ۔ میری بہن، سلائڈ نہیں چینج ہوئی؟ سلائڈ چینج ہوگی سر؟ ہاں تو وہاں سے ہاں پڑھیں جی، نا۔ گمراہ کون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سوری سر۔ گمراہ کون؟ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر فرا بھی ہیں، سسٹر فرا بھی تھوڑا سا ویٹ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ویلکم، آپ آئی ہوئی ہیں تب۔ جی سسٹر سائدہ کو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی دے۔ پلان مثلاً انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والا بنوں گی۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر نصرت یاسمین۔ کفر کیسے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات، سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ آگے ہے جی دعا کریں گی سسٹر زاہدہ ابرار۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ پلان انشاءاللہ میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گی۔ جزاک اللہ جی۔ جی 5واں صفحہ، آخری صفحہ، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، بسلانہ اور توبہ۔ 5واں جی خلیفہ پر سوال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ فرشتوں کے سوال پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون غربا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین پر کون کون سے اچھے کام کیے جائیں گے۔ دعائے جی سسٹر مہر۔ جی سر۔ اے اللہ، ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا، ہمیں زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق دے، ہمیں تیری حمد و تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پلان انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اسماء کی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھائے، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ اگر کوئی بات معلوم نہ تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرشتے سمجھ چکے تھے کہ انسانوں کے پاس علم ہوگا جس سے وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا غیب کا علم جانتے ہیں، ہر چیز غیب سے جانتے ہیں۔ جی دعائے ساجدہ کو سر۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما، اس بات کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما کہ ہر چیز کے اور ہر واقعہ کے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ پلان ہے مثلاً انشاءاللہ میں ہمیشہ توازہ اختیار کروں گی اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اسے سیکھنے کے لیے تیار رہوں گی۔ جی سسٹر شین وقار۔ 5 سجدہ اور ابلیس کے اسباق۔
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہوں کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ جزاک اللہ جی۔ سسٹر جی مختار النساء۔ اے اللہ، جنت کو میری آخری منزل بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ پلان، انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ ساجدہ کو سر۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور اس کی چالوں سے خبردار رہی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے جی دعا، زاہدہ برار۔ اے اللہ، میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتی ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ پلان، انشاءاللہ یہاں کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھوں گی تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ تقریباً ہمارا یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ دعائیں جو ہے نا، جو بیسیکلی عربی کی دعائیں ہیں وہ 7-8 ہی ہیں، ان کو کوشش کر لیں کہ ساتھ ساتھ یاد کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں ان کو مانگتے بھی رہیں، وہ کرتے رہیں۔ جب بھی دعا کریں اس کے اندر بڑی اچھے اچھے الفاظ ہیں، تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو یاد بھی رہیں گی۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ QC1 کے اندر ہم نے ایک کارڈ تھا، میرے خیال ہر ایک کے پاس ہوگا۔ QC2-3 میں آگے یہ نا 85%، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو 85 یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کے اندر بھی تقریباً کافی الفاظ کے میننگز دیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے یہ چھوٹی سی ہے، یہ اسی طرح کارڈ کی طرح، یہ پاکٹ میں یا کسی اس میں آ سکتا ہے۔ یہ کوشش کریں اپنے پاس رکھیں، اس کو آپ پڑھتے رہیں، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ اب آپ کو میں نے کہا تھا ایک پارا ہوتا ہے جس میں ورڈ بائی ورڈ کا میننگز ہے، تعلیم القرآن، وہ بھی کوشش کریں آپ لوگ پرچیز کر لیں، آگے وہ سارے QCs کے اندر آپ کے ساتھ آگے وہ چلے گا جی۔ یہ پارا کی بات کی ہے، جز کی بات کی ہے، سورہ فاتحہ کو ہم نے سٹارٹ کیا بقرہ سے پہلے، ہم نے 5 صفحات کو پڑھ لیا الحمدللہ۔ یہ والا ہمارا جو پورشن تھا یہ QC2 کا پورشن ہے، یہ ہمارا QC3 کا پورشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں ہم نے آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی، پھر یہاں سے آگے ہم بنی اسرائیل جنہوں کو ہدایت کی پرواہ نہیں تھے، یہ تقریباً 17 پیج تک جائے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کبک وغیرہ آگے سٹارٹ ہو گئی۔ QC3 میں اگلے 5 صفحات پڑھیں گے، پھر آگے QC4 کے اندر انشاءاللہ ہم نیکسٹ 5 پڑھیں گے، اور یہاں سے آگے یہ QC5 سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا، تو اس کے اندر یہ اس طریقے سے یہ پورا پارا کور ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے آگے اس کو لے کر چلتے رہیں، پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، تاکہ آپ کو کافی حد تک الحمدللہ سمجھ آنا شروع ہوگی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ذرا بھی ویٹ کیجیے گا، آپ کو نا ہم ایک لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ کہاں پہ خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو کہاں پہ لے کر آئیں۔ تو شاید آپ جب میں نے ایک سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ میں ایک تصدق سسٹینیبل لیونگ تھنگ ہے، اس کو ہم نے لانچ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے، بہت سے لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا پارٹ بننا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اگر کرنا چاہیں گے تو ہمیں اعتراض نہیں، اگر نہیں کریں گے تب بھی نہیں ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہم آپ کو انٹرو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انٹرو یہ ہے کہ تصدق کو، ٹھیک ہے، تعارف اس کا کیا ہے جی۔ تصدق جی کیا تصدق کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خصوصیات کی روشنی میں پروان چڑھا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ضرورت مند سائل کو کام کر کے روزی کمانے کی عملی تربیت اور تعلیم کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم روزے قیامت ماتھے پر کیا ہو داغ لیو۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
एक और हदीस के अंदर आता है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह महफिल में बैठे हुए थे, कोई वहां पे बकारी आ गया, मांगने वाला आया, तो उसने कहा जी मेरे पास खाने के पैसे नहीं, फलां फलां बरल। आपने उन्हें कहा जी कि आपके घर में क्या चीज़ है? उन्होंने कहा जी एक प्याला है, एक कटोरा है, एक प्याला है, एक बाउल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक है, उसको ले आओ। लेकर आए तो वहां पे लोगों ने कहा जी कोई है इसका खरीदार? तो एक साहबी ने कहा जी मैं इसका 1 दिरहम देता हूँ। दूसरे साहबी ने कहा ये 1.5, एक ने कहा 2। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो वो प्याला था, वो बाउल था, उसको सेल कर दिया 2 दिरहम में। तो आपने कहा जी कि 1 दिरहम से आप अपने लिए कुल्हाड़ा खरीद कर लेकर आओ, और बाकी से कुछ रस्सी वगैरह या कुछ जगह कुछ में वो है कि रस्सी की बात हुई थी, कुछ कुल्हाड़े की बात है, बड़ा रस्सी वगैरह लो और दूसरे से अपने घर का खर्चा करो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। तो उसी हदीस के मुताबिक हमने भी एक स्टार्ट किया हुआ है कि सदुकू का मकसद, इस तंजीम का मकसद माशी इमदाद के जरिए माशरे के माली तौर पर इंतहाई पिछड़े हुए तबकात को मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना। ये याद रखिएगा, इंतहाई गुर्बत की लकीर के नीचे जो लोग हैं उनको हम ये प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, बहुत छोटे से बिजनेस के लिए। इसका अहदाफ क्या है जी? रकम को जमा कर उनका इंतजाम और इंसराफ, जरूरतमंद अफराद की निशानदही, आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फाहमी, रकूम को सदकात, कर्ज हसना सरमायाकारी की बुनियाद पर फ्राहम किया जाता है। जी, तंजीम का साजिश के इब्तदाई तौर पर ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर लोग शामिल हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1,000, ओनली 1,000 हर माह आप जमा करवाएं। आप जब ग्रुप मेंबर बन जाते हैं तो आप इसके अंदर कंप्लीटली पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? आप वो 1,000 रुपया देते हैं, ठीक है, 10 तारीख तक हम कहते हैं कि 1,000 रुपये इसमें एक मोबाइल ऐप के जरिए, जैज कैश के जरिए, किसी भी तरीके से आप हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को आप ये रकम मुंतकिल करते हैं, और फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा जब भी आप कहेंगे वो ऑडिट के लिए तैयार होगा। कितने उनके पास पैसे आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं। अच्छा, अब ये होता किस तरह कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, आप अपने पैसे भिजवाएंगे, उसका स्क्रीन शॉट उस ग्रुप में शेयर कर देंगे, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पैसे पहुंच जाते हैं, वो उनको फिर इकट्ठे करते हैं, फिर आप ही में से लोगों की निशानदही करेंगे कि जी ये फलां शख्स या जो औरत है, ये फलां है, इसको ये इंतहाई गरीब शख्स है और ये कारोबार करना चाह रहा है। कारोबार भी आप लोग या वो लोग बताएंगे, जैसे किसी ने रेडी लगानी है, किसी को सिलाई मशीन चाहिए, तो आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही होगी। आपके तवज्जुह से हमारे जो लोग हैं उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि वाकई इसकी जरूरत है। बाद लोग जरूरतमंद नहीं होते, वो ऑलरेडी कोई काम भी कर रहे थे, इसको साथ करना चाह रहे थे, और भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो इसकी इन्वेस्टिगेट करता है उनके पास होती है। फिर वो कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहते हैं ठीक है जी, तो पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब उनको क्या है जी, सेक्रेटरी साहिबा हैं बल्कि, वो इसको पैसों को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर उस शख्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा मेंबर होगा कि वो कारोबार करवा के दे। मतलब ज्यादा चांस ये थे कि हम अपने जो टीम मेंबर है, जो हमारा मेंबर है तसद्दुक का, हम उसी को पैसे ट्रांसफर करें ताकि वो उसको जो चीजें वो लेके देना चाह रहा है या चाह रही है, उसको आप आगे लेकर चलें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको कारोबार करवाएं, उसकी निगरानी भी करें। एक रुकन एक माह में ज्यादा से ज्यादा एक, और एक साल में ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों की निशानदेही कर सकता है। ये नहीं कि हर दफा वही कहे जी मैं नहीं देने। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है। पहले 10 तारीख तक पैसे जमा होते हैं, 10 से लेके 15-20 तक फिर बता दिया जाता है कि जी ये बंदा या बंदी को पैसे चाहिए, तो फिर हमारी इन्वेस्टिगेट टीम इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर उसके बाद हम उसको फंड ट्रांसफर कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि 20 तारीख तक फंड भी ट्रांसफर हो जाए। जी, इसमें एक सरपरस्त आला, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, मशीनर, मसलाहकार और तहरीर, ये जो मेन लोग ये वाले जो है ना, ये सारी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने बहुत से लोगों को बहुत से सामान लेके दिया, मेरे पास सारी वीडियो नहीं है, वो पीछे वाली थी सिलाई मशीन लेके दी की थी, ये एक मौलाना साहब से इमाम मस्जिद थे, अगर ये वीडियो चले तो। बहरहाल ये इमाम साहब थे, उनको हमने साइकिल और ये केमिकल्स वगैरह लेकर दिए थे, तो वो अपना से कारोबार कर रहे थे। अब ये आपका 1,000 रुपये, 10, हम कहते हैं सेल है, ग्रैंड सेल है। 1,000 आपने दिया, आप अगर कहीं मोहल्ले में गली में कहीं जा रहे हैं, आप 10-10 रुपए किसी को देते जाते हैं, तो वो क्या होता है, बेकारी उसको इजी मनी समझ कर वो उसी काम में लगा रहता है। कोशिश करेंगे किसी को कारोबार करवा के दें ताकि
मैं तो ये कहता हूँ जब आपने ज़कात देने, अगर 50,000 किसी का आप पे ज़कात है तो 50,000 किसी एक को कारोबार करवा के दे दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से वो भी ज़कात देने क्या वाला। हुआ? खत्म ना है चीज? ठीक है जी। अब इसके 10 फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा ये कि सदका करने का सवाब, सदका जारिया, वो मुसलसल काम करता रहेगा, आपको उसका सदका उसका सवाब मिलता रहेगा। मुसलसल की जाने वाली नेकी का सवाब, इज्तिमाई नेकी का सवाब, माली मदद करने का सवाब। मैं ये कहता हूँ कि एक साल के अंदर मैं शायद 12,000 रुपया देता हूँ, आप 12,000 रुपये देते हैं, जबकि वो इकट्ठे होकर हम पता नहीं कितने लोगों की मदद कर चुके हैं। माली मदद करने का सवाब, रोजगार दिलवाने का सवाब, खाना खिलाने का सवाब, वो खाना कमाएगा, खाना खुद भी खाएगा, अपने बीवी बच्चों का भी पेट पालेगा, पूरे खानदान के रिस्क का वो बायस बन जाएगा। खैर में के कामों में हिस्सा लेने के साथ मुनज्जम तरीके से, हम किसी को पता नहीं चलता, बड़े अच्छे तरीके से बाइज्जत तौर पर उसको कारोबार या छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, उसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है और इज्जत भी उसमें रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको भी हम लेंगे। अगर आप इस का तसद्दुक़ का मेंबर बनना चाहते हैं या चाहते हैं, कोई जबरदस्त नहीं है। मैं वंस अगेन, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर इसमें आइएगा, अगर नहीं कर सकते तो ना आइएगा। मेरा नंबर है ये, उस पर आप तसद्दुक़, उर्दू में तसद्दुक़ जैसे भी लिख के भिजवा देंगे तो हम आप आपको उसमें ग्रुप में शामिल कर लेंगे, फिर आप उसको आगे पैसे ट्रांसफर करते जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ थी सिस्टर फर्रा, हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं जी। सिस्टर फर्रा रातीक मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन पहले तो बताएं क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। जी थोड़ा सा तसद्दुक़ का बता दें आप। जी सर। सब बहन भाइयों को जो इस वक्त मौजूद है उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। सर ये मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये आज QC 1 टू है, कंप्लीट टू हुआ टू है, QC 1 टू तक? टू टू ओके। टू टू की ओके हमने। सर। अच्छा। ओके ओके सर, जजाकल्ला। सर ये मैंने इसलिए पूछा, QC 2 में जाहिर सी बात है आप जरा लेवल बढ़ जाता है, और इसमें आप मेरे ख्याल से आप इसमें रूट वर्ड भी करवा चुके हैं, जो मादा होता है, जो जड़ है। तो ये जो क्लास में मौजूद मेरे बहन भाई हैं ये जानते होंगे कि एक जो लफ्ज होता है उसका मादा होता है, 3 लफ्ज भी होते हैं और कुछ 4 भी होते हैं। तो मैं आप सब बहन भाइयों से ये कहूंगी कि सबसे पहले तो आप जो भी मतलब हमारे भी देखें, हम सब का जो नाम है, हम अपने नाम का सब इंसान जो है वो अपने नाम का मायने जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो लफ्ज है ना तसद्दुक़, ये जो सर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस लफ्ज को समझिए। ये लफ्ज है तसद्दुक़। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, आप माशाल्लाह से QC 2 कर रहे हैं, आपको पहचान हो चुकी है। अब आप इस लफ्ज को देखें तो पहला लफ्ज है ता, दूसरा है स्वाद, फिर तीसरा जो लफ्ज है वो दाल है, चौथा इसका कौफ है, और वाव आलिफ। ठीक है, एक एक लफ्ज को आप देखें तो ता का मतलब है तुम, आगे है स्वाद, दाल और कौफ। ये जो 3 लफ्ज है ये इसका मादा है, ये इसकी जड़ है। ता, तुम, ये तुम के लिए इस्तेमाल होता है। अतईन अगर आपने सर ने आपको बताया होगा तो ता तुम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है, यानी इसका मादा है, इसका मतलब है सदका। और वाव अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे लफ्ज का मतलब क्या हुआ? तुम सब सदका करो। तो ये अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम सब सदका करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। अब हम नहीं जानते, हमें नहीं पता था कि हम किसको दें, कौन मुस्तहिक है। आजकल तो फ्रॉड भी इतना ज्यादा है, हमें नहीं पता चलता कि हम अपनी रकम, चाहे 10 रुपए है, 1000 रुपए है, किसको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सर इजाज के साथ QC 1 और 2 का मौका दिया। यहाँ सर ने फिर हमें इसका तारुफ करवाया, पहचान करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका हिस्सा बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रकम जमा होती है और एक मुस्तहिक बंदे तक पहुंचाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम हो रहा है। सर बहुत माशाल्लाह मुबारकबाद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ये नहीं कि बस पैसे उठाए और मुंह उठा के किसी को दे दिए, बल्कि मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल की जाती है, पूरी इन्वेस्टिगेट
अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर मुस्तहिक तक रकम या जो चीज़ उन्हें चाहिए बाकायदा तौर पे हर चीज़, अगर सिलाई मशीन भी है तो सिर्फ सिलाई मशीन नहीं, साथ कैंची, धागे, जो जो चीज़ उसके साथ छोटी छोटी ज़रूरत की है वो उन तक पहुंचाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस ग्रुप का, इस जो तसद्दुक़ टीम है इसका रुकन हूँ। सर ने मुझे एक बहुत मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन सर ने मुझे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से मैं इस ग्रुप का, इस टीम का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सर का अ, का बड़ा मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, इनको जिंदगी दे। बहुत दुआएं हैं इनके लिए। अल्लाह ताला मजीद, अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे और आसानियां अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बड़े खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह आपने बात की है। ये तो खैर हमने भी शायद इतने गौर से ना थैंक यू किया सर। हो। चल, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। जी ब्रदर इस्माइल नवाज, ब्रदर इस्माइल नवाज हैं जी, हमारे मेन तसद्दुक़ के क्या कहते हैं इसको, इन्वेस्टिगेटर हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला इनको सेहत दे, बीमार भी हैं। जितनी खूबसूरती से ये माशाल्लाह इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। जी ब्रदर इस्माइल, थोड़ा सा बताएं कि तसद्दुक़ के बारे में। तो जो सिस्टर ने जी बात सर, की है सबसे इसको भी जरा पहले गौर अस्सलाम कीजिएगा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी ग्रुप में इस टाइम मौजूद है तमाम को माजरत के साथ सर, ये टाइम थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, पेन बड़ा शदीद होता है, पर फिर भी मैं दो चार अल्फाज अपने बहन भाइयों से कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है ये। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी जी ब्रदर, आ रही है, बेहतरीन आ रही है, बोलते जाएं आप। जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है सर। इजाज सर काशिफ के तवसत से हम इसमें शामिल हुए हैं, और जितने भी बहन भाई इसमें शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतमईन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा लंबा होता है प्रोसीजर, बहरहाल हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, क्योंकि पाकिस्तान भर से पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें, हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जो शामिल होते हैं तसद्दुक़ ग्रुप में। हम जा तो नहीं सकते हर एक के पास, किसी के पास। तो इसमें सबसे पहली तो जो केस रेफर करने वाला है ना, हमारे अपने ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो उनकी नेक नियत ही शामिल होती है ना इसमें, कि वो लोग जो केस अपने इलाके से ढूंढते हैं वो मुस्तहिक आदमी को ही ढूंढ के, मोस्टली सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं वो मुस्तहिक ही लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे मतलब एक वक्त की रोटी या दो वक्त की अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए भी उनके पास जरिए रोजगार नहीं होता। तो बाकी हमारी थोड़ी सी काविश होती है, हल्की सी कोशिश हमारी शामिल होती है, हम उनसे पूछ लेते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। उसके बाद केस आगे कमेटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। बाकी कमेटी का फैसला होता है कि वो उनको रकम जारी करें, और दूसरा जो रकम है वो उसी मेंबर को जारी की जाती है जो केस रेफर, ताकि वो उन तक वो सामान प्रॉपर तरीके से उनको पहुंचाए। और कोशिश ये होती है कि वो सामान भी खुद ही लेकर दें, ताकि अगले बंदे जो गरीब आदमी है उसके ऊपर बर्डन भी ना पड़े, और अच्छे तरीके से सहल तरीके से उसको रोजगार फराहम किया जाए। बस सर मैं इतना बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, और मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, माजरत, इंतहाई माजरत, चले, मैं कुछ ज्यादा जज़ाकल्लाह कहता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक्चुअली इशू ये होता है कि आप लोगों के पैसे हमारे पास इमानत होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपने ही केस को फॉरवर्ड किया है, तो हम इमानत जो है ना आप लोगों की वो मुस्तहिक तक पहुंच जाए, ताकि आप लोगों ने जो पैसा, जो एतमाद हमारी टीम पे होता है, वो हमारी टीम उसको पूरे तरीके से कोशिश करती है इन्वेस्टिगेट करके पूरे उसमें आसानी के लिए। हम लोग उन लोगों को, यकीन कीजिए कि जिन लोगों के घरों में बिल्कुल चूल्हा नहीं जा रहा था, बेचारे बहुत बुरे हालात थे, उनको हमने रोजगार फ्राहम किए। कभी जिंदगी मिली तो दोबारा इंशाल्लाह अगर कोई हुआ कोर्स के अंदर, तो हम आपको उनकी वीडियोस दिखाएंगे कि वो कितनी दुआएं दे रहे होते हैं, कितनी वो कह रहे होते हैं कि जी हम लोग बाइज्जत तरीके से, कोई बहन भाई उनको 50,000, 60,000, 70,000 रुपये देने के लिए एग्री नहीं होता, हम लोग उसको दे देते हैं कि जी वो अपना बाइज्जत तरीके से रोजगार स्टार्ट कर दे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रोजगार को बढ़ा भी लेते हैं। बहुत से लोगों को हमने बहुत से काम करवा के दिए हैं। जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों का सबका शुक्रिया। जो इसमें पार्टिसिपेट, जो इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, ये चाह रही हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे नाम अपना, तो इंशाल्लाह हम उसको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हमने रिसेंटली संडे वाले दिन, सॉरी सैटरडे वाले दिन रात 8 बजे हमने हमारे सिस्टर हैं उन्होंने स्टार्ट किया हुआ कोर्स तजवीद का। अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से, इसी जोम से वो होते हैं।
بہت سے لوگوں نے آپ لوگوں نے جوائن بھی کیا ہوگا، تو اگر آپ اس کو جوائن کر لیں تو انشاءاللہ ابھی تو انٹروڈکشن کلاس ہوئی ہے، نیکسٹ کلاس آئے گی، پھر اس کے بعد ان کا ہوم ورک وغیرہ آئے گا، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اپنے جو تجوید ہے اس کو بھی تھوڑا سا بہتر کر لیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں، وہ آدھے پونے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ہمارا گرامر پورشن ہوگا 7 بجے ہی، اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا آپ کے فائنل کوئز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ فائنل کوئز کب ہوگا اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔